السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم فکری ارتداد اور تہذیبی ارتداد کے اسباب اور اس کا حل، اس پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 17 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ بنیادی طور پہ 4 یا 5 سبب ہیں فکری اور تہذیبی ارتداد کے۔ اس میں سے ایک میں نے بتایا تھا کہ ذاتی وجہ ہے، دوسری بتایا تھا کہ ہمارے تعلیم کا نقص کیا ہے، اور تیسری وجہ بتایا تھا کہ باہر کے لوگ کیسی پلاننگ کر رہے ہیں، اور چوتھی وجہ بتایا تھا کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے پوری دنیا میں، ایک ایسا غلط ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے فکری ارتداد ہے، اور 5ویں وجہ جو ہے وہ ہمارا مغلوب ہونا ہے۔ تو ہم نے اس پر اب تک آپ سے 3 باتیں کیا، ذاتی سبب بتایا، تعلیم کے بارے میں بتایا، اور باہر کی پلاننگ والوں کا بتایا۔ آج سے ہم جو بات کریں گے سیریل نمبر 17 میں کہ جو یہ غلط ماحول پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ماحول پیدا کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک یونٹی ہے، کفر ایک اتحاد ہے۔ اور یہ جملہ چھوٹا سا ہے، لیکن عملی شکل میں آپ دیکھیں کہ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، جین مذہب، بودھ مذہب دونوں ہندو مذہب سے نفرت کی بنیاد پہ بھارت میں پیدا ہوئے، جین بھی اور بدھ۔ لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو جین بھی، بودھ بھی، اور جن کے خلاف حالانکہ ہندوؤں نے ان کو بہت یہاں ستایا، بھارت کی پیداوار ہیں پٹنہ کی، اور اس کے باوجود بھی بدھ مذہب بھارت میں پنپنے نہیں پایا۔ نتیجہ یہ نکلا سری لنکا سے لے کر کے جاپان تک اس کی آبادی ہے، لیکن بھارت والوں نے اس کو نہیں جینے دیا۔ لیکن جب مسلمان کا معاملہ آتا ہے تو جین، بودھ اور ہندو تینوں ایک ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپس میں ان کی ایسے 36 کا آنکڑا ہے، کیونکہ حبیب مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ کفر ایک یونٹی ہے۔ اگر پوری دنیا کو تقسیم کریں تو 2 ہی دھرم ہیں، یا تو کفر ہے اور یا کیا ہے، اسلام ہے۔ کفر کی بہت سی برانچیں ہیں، لیکن جب اسلام کے ساتھ معاملہ آتا ہے تو سب متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال بھارت کی۔ دوسری مثال، یہودی اور نصرانی کبھی بھی دیکھا جائے تو یہ آپس میں ان کی دوستی ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس عیسائیوں کا اتنا بڑا الزام ہے یہودیوں کے اوپر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی ساری پلاننگ کس نے رچی ہے؟ یہودیوں نے رچی ہے، بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق پھانسی دے بھی دی ہے۔ لیکن جب اسلام کا معاملہ آتا، ابھی دیکھ لیجئے، ابھی معاملہ چل رہا ہے، یہودی کا سپورٹ کرنے والے سارے کے سارے کون لوگ ہیں؟ سب عیسائی ہیں، حالانکہ عیسائی کا یہودی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بہت زبردست 36 کا آنکڑا ہے۔ لیکن جب سامنے مسلمان آ جاتا ہے تو دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تمہیدی طور پر بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ اسلام کے خلاف سب لوگ مل کر ماحول بناتے ہیں، جس سے ہماری نسلیں اور ہمارے لوگ تہذیبی اور فکری ارتداد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ابھی میں تہذیبی ارتداد کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، وہ الگ سے کروں گا۔ ایک جملہ بول دیتا ہوں، ابھی ایک بڑے پروگرام میں اسی عنوان پر ایک صاحب بات کر رہے تھے، تو وہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے اور جینز پہنے ہوئے تھے،
بہت برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں دوسرے کلچر کو ہم اپنا لیتے ہیں اور ہماری بچیاں غلط کپڑے پہنتی ہیں، ہمارے لڑکے جو ہے وہ جینز پھاڑ کے پہن لیتے ہیں، اور ایسی چیزیں تہذیبی لحاظ سے ہمارے اندر ہیں۔ تو جب پروگرام ختم ہوا تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے پہنا ہے یہ کون سا اسلامی تہذیب ہے؟ بھئی ٹی شرٹ پہن کر، میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹی شرٹ پہننا ناجائز ہے، آپ اندازہ کریں اتنا زیادہ ہم تہذیبی دباؤ میں ہیں کہ وہ بندہ جو خود غلط ہے وہ دوسروں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تہذیب کے لحاظ سے غلط ہو رہا ہے، اور اس کو اپنے گریبان میں منہ جھانک کر ڈال کر مطلب دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال جب آئے گی تو ہم اس پر پوری تفصیلی بات کریں گے کہ تہذیب ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، تہذیب بنتی کیسے ہے، اور کون قوم کس قوم کی تہذیب پہ کب جا کر کے۔ ابھی ہمارے بچے ہیں مدارس کے، اس میں آپ بھی شامل ہیں مدارس کے، جب یہ مدرسے سے نکل جاتے ہیں تو ایک بڑا طبقہ پینٹ شرٹ میں جانا پسند کرتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو مولانا صاحب یہ تقریر کیسے کر پائیں گے کہ تہذیب جو ہے وہ دوسروں کی نہیں اپنانی چاہیے؟ آپ پہلے خود دیکھ لیں۔ جو آپ دیکھیں، موضوع نہیں ہے، ایک جملہ پھر بول کر آگے بڑھتا ہوں۔ عرب کے لوگ جب ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں یورپ کے، 99% ان کی تہذیب ان کے لباس میں آ جاتے ہیں۔ یورپین ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ عرب دنیا میں بڑی بڑی اونچی پوسٹوں پر ہیں، کبھی بھی عرب لباس میں نہیں آتے، کبھی بھی عرب لباس میں آفس پہ نہیں آتے ہیں۔ وہ اپنی ٹائی جو کچھ بھی ان کا ہے اس میں آئیں گے، لیکن تمہارے لباس میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اور تم ایئرپورٹ پر پہنچو گے اور پہنچتے ہی کیا ہو جائے گا؟ ایسے معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بہت برا لگتا ہے، لیکن آپ مدرسے والے سوچیں کہ تم جیسے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ تمہاری حالت بھی یہی ہوتی ہے۔ تو دوسروں کو کہنے کے بجائے، بہرحال جب آئے گی انشاءاللہ تو بات کریں گے۔ تو ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو بھی اسلام اور کفر کی بات میں نے کی، تو یہ ایسی چیزیں ہی پیدا کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہو۔ تو یہ جو غلط ماحول پیدا کیا گیا، خاص کر سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے۔ پرنٹ میڈیا میں اندازہ یہ ہے، یعنی جو پیپر چھپتا ہے، جو میگزین چھپتی ہے مختلف زبانوں میں، اندازہ یہ ہے کہ 3600 صفحے روزانہ اسلام کے خلاف لکھا جاتا ہے۔ کتنا؟ 3600 صفحات ڈیلی اسلام کے خلاف لکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو میڈیا جو بولتی ہے، الیکٹرانک میڈیا، 18 گھنٹے اگر سارے دنیا کے چینلز کو ملا لیا جائے 24 گھنٹے میں، تو 18 گھنٹے وہ بولتے کس کے خلاف ہیں؟ اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پلس الیکٹرانک میڈیا پلس پرنٹ میڈیا، یہ جو اتنا بڑا کام کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اور ہماری نسلوں کے اندر ارتداد پھیل رہا ہے۔ اب جیسے فیس بک پہ لکھا جا رہا ہے، انسٹاگرام پہ، اب تو اتنی زیادہ معاملہ خراب ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اچھا، اس پر آپ یہ کہہ کر کے کنٹرول نہیں کر سکتے کہ آپ موبائل استعمال نہیں کریں، آپ فیس بک استعمال نہیں کریں، آپ انسٹاگرام استعمال نہیں کریں۔ کہنے کے لیے کر لیجئے تقریر، آپ اسی کو اپنے فیور میں استعمال کریں، اور اتنا کثرت سے کریں، اتنا کثرت سے کریں جتنی کثرت سے وہ کر رہے ہیں، اتنے ہی اسی پرسنٹیج میں آ جائیے۔ اور دعوت کے کام کے لیے ویسے بھی آپ کو بتائیں، جب بھی دعوت جس دور میں بھی ہو، جو سب سے ایڈوانس سسٹم ہو ہے دعوت، اس وقت اپنی بات، اپنی کمیونیکیشن کو پہنچانے کا، وہ دعوت کو کیا کرنا چاہیے؟ اخذ کرنا چاہیے۔ ہم اس میں ایک دم پیچھے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ
یہ ارادہ کیا کہ ان کو اپنی بات پہنچانی ہے کفار قریش کو. کفار کے اندر یہ عادت تھی، خاص کر قریش کے مکے والوں کے اندر، کہ جب کوئی بات اپنی پہنچانا چاہتے تھے تو وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور وہاں پر ایک نعرہ مارتے تھے، یا صباح یا مساء، یا صباح یا مساء. اور کبھی کبھی یہ جملہ بولتے تھے، انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اور اپنے کپڑوں کو کیا کرتے تھے؟ پھاڑ لیتے تھے. تو 3 کام کرتے تھے. نعرہ مارتے تھے، نمبر 1. اونچائی پہ چڑھ جاتے تھے، نمبر 2. کپڑا پھاڑ لیتے تھے، نمبر 3. یہ جو نعرہ مارنے کی بات ہے، کرناٹک میں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یو پی وغیرہ میں ابھی بھی اگر گاؤں میں ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، گہار لگو. اگر گاؤں میں ایک مرتبہ ایک آدمی یہ نعرہ مار دیا رات کے 2 بجے 1 بجے تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کے اندر پورا گاؤں کیا ہو جائے گا؟ اکٹھا ہو جاتا ہے. انہیں معلوم ہے کہ کوئی بڑی ایمرجنسی کیا ہو گئی ہے، پیش آ گئی ہے. یہی سسٹم پورا عربوں میں تھا. وہاں پہ عربی زبان میں تھا، یا صبا یا مسا، یا صبا یا مسا بول دینے کا مطلب تھا کہ ایمرجنسی آ گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے ایمرجنسی وقت کیا تھا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک آپ 3 سال تک انڈر گراؤنڈ کام کر رہے تھے تبلیغ کا، آج اعلان کر دیجئے ان کو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اس وقت کا جو سب سے ایڈوانس سسٹم تھا، آپ یہ کہہ لیے وہی میڈیا تھا، وہی ٹی وی تھی، سب کچھ وہی تھا. آپ بھی کھڑے ہو گئے اونچائی پر، وہاں پہ جا کر کے آپ نے نعرہ مارا، یا صباح یا مساء انا النذیر العریان. یہ نعرہ مارتے ہی سارے وہ قبیلے کے جتنے لوگ تھے وہ سب آ کر کے پہاڑی کے نیچے کھڑے ہو گئے. اس میں ایک چیز غیر مہذب تھی، کیا؟ کپڑے کا پھاڑنا. حبیب مصطفیٰ نے اس کو اختیار نہیں کیا. پتہ کیا چلا کہ جس دور میں بھی آپ گزر رہے ہیں قیامت تک، دعوت کے لیے جو سب سے ایڈوانس سسٹم ہے اس کو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ استعمال کرنا چاہیے. میں نے ایک پوری تقریر کی ہے کہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، کمیونیکیشن کی، مواصلات کی، آنے کی جانے کی، ہزاروں کلومیٹر کا سفر گھنٹے میں طے ہو جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دعوت کے لیے کیا ہے. آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، دوسرا سمجھیں میں بزنس جلدی پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے تم پر. ہم ایک مسلمان دائی ہیں، ہم کو ہر چیز، ہر ترقی کو کس سے جوڑنا چاہیے؟ دعوت سے جوڑنا چاہیے. کیوں؟ دعوت کی ذمہ داری پورے عالم کی ہے، لہذا اللہ نے تمہارے لیے تیز رفتار سواری کا انتظام کر دیا. دعوت کی ذمہ داری پورے عالم کے لیے ہے، لہذا ہماری بات پہنچانے کے سسٹم کو کیا کر دیا اس نے؟ اتنا عام کر دیا کہ 1 منٹ میں ہماری بات پوری دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ پہنچ سکتی. یہ سب دعوت کے لیے کیا گیا ہے. اتنا تو سمجھ لو کہ یہ سب ہمارے لیے ہو رہا ہے. سمجھے نہیں؟ ابھی دیکھیے کچھ علاقے ایسے ہو جاتے ہیں جہاں پانی نہیں ملتا ہے. معلوم نہیں آپ نے دیکھا نہیں، ہمارے پاس رکھا ہوا تھا یہاں تیمم پیڈ آتا ہے، آپ اپنے بیگ میں رکھ لیجئے، اس کو کھول دیجئے، تیمم کر لیجئے. یہ آپ کے لیے کہ اگر ایسی جگہ آپ پہنچ گئے دعوت دینے کہ جہاں پر پانی کا نظم نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیجئے. بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دعوت کے سلسلے میں ہم پیچھے رہے، ہم پیچھے یہاں تک رہے. آج کی کیفیت یہ ہے کہ ہم ابھی بھی، جیسے یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ آپ ہبلی کی سب مسجد میں بیٹھ کر کے ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنے مفتی ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ جینے ہی نہیں دیں گے آپ کو، مفتی صاحب لوگ. اب جیسے میری جمعہ میں تقریر ہوتی ہے، جب یہاں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ریکارڈ کرتے ہیں، 5 منٹ میں ہم پھیلا دیتے ہیں اس کو. لیکن ہم جب دوسری جگہ جاتے ہیں ہم نہیں ریکارڈ کر سکتے. کیوں؟ ابھی تو ویڈیو کے معاملے میں بات چل رہی کہ ویڈیو جائز ہے کہ ناجائز. 1980 تک ہمارے مفتیان
مائک سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. 2023 آج کی بات کر رہا ہوں, آج بھی بہت سے مراکز میں نہ مائک سے اذان ہوتی ہے اور نہ مائک سے نماز ہوتی ہے. جب قوم اتنا پیچھے رہے گی ایڈوانس سے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ جو نکلنا چاہیے نکل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بریلوی حضرات 1980 یا 85 تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب لوگوں کو حق سمجھ میں آ رہا ہے اور لوگ اب حق والے زیادہ ہو جائیں گے, اور جو یہ پوجا پاٹ قبروں کی ہو رہی ہے, جو بدعتیں ہو رہی ہیں, دھیرے دھیرے کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گے. 1985 سے انہوں نے اس میڈیا کو پکڑ لیا, سوشل, ایک سے ایک چینل, اور دن بھر ہم تو ابھی ہمارا تو کوئی چینل ہی نہیں ہے. مطلب دارالعلوم ہے, مظاہر العلوم ہے, مراد آباد ہے, ندوہ ہے, ان سب کا اپنا چینل ہونا چاہیے تھا جو 24 گھنٹے چلتے. اور مزے کی بات یہ ہے بہت قابل شخصیات ہمارے پاس کیا ہیں؟ موجود ہیں. لیکن ابھی تو یہ فتویٰ ہے کہ ویڈیوگرافی کرنا جائز ہے کہ نہیں. جب یہ اس پر ہم متفق ہو جائیں گے تب کوئی اگلا قدم ہوگا. انہوں نے کیا کیا؟ 1985 میں انہوں نے ان سب چیزوں کا استعمال کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ بدعتیں اور شرک کو نشت ثانیہ ہو گئی. نشت ثانیہ سمجھتے ہیں؟ ڈوبتا ہوا کیا ہو گیا؟ ابھر آیا, اور آپ جو ہے وہ 5 کلی ٹوپی لگائے گھوم رہے ہو. یہ نتیجہ نکلا ہمارے ارتداد کا. لہذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا اور ان سب کے ذریعے ہو رہا ہے. اچھا, ایک یہ بھی بات ہے, ابھی ہم حل نہیں, حل تو ہم ابھی بتائیں گے انشاءاللہ. اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہم اگر سوشل میڈیا میں بھی اتر آئے ہیں تو وہ بحثیں ہو رہی ہیں. 5-6 لوگ ہیں پورے بھارت میں, نہیں پوری دنیا میں, اردو اسپیکنگ میں بتا رہے ہیں, صرف ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں, وہ صحیح ہے کہ نہیں. یہ اسی میں ساری انرجی برباد ہو رہی ہے. اچھا چلو انرجی برباد ہو جاتی, مسئلہ نہیں. وہ سننے والے کیا ہو رہے ہیں, جن کو فکری ارتداد ہو رہا ہے, وہ مزید کنفیوز ہو رہے ہیں. تیسرا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تعمیری گفتگو ہو, کچھ اچھی باتیں ہوں, پازیٹو باتیں ہوں, ہم کو ان لوگوں نے اتنا ستا رکھا ہے کہ ہم 24 گھنٹے انہی کا وہ یہ پوچھ لیتے ہیں صرف اتنا, مولانا صاحب یہ جو مولانا صاحب بات کہہ رہے ہیں صحیح کہ نہیں. اب میں اس پہ لگ گیا ہوں. پھر وہاں سے بات ہے تو دوسرا اس کا اپوزٹ پارٹی والا بھیج دیا کہ مولانا صاحب یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. اگر ہم کوئی تعمیری کام بھی کرنا چاہیں نا تو ہم کر نہیں سکتے ہیں. تو اگر سوشل میڈیا کا استعمال بھی ہوا تو اتنے غلط انداز میں ہو رہا ہے, اور بحثیں ایسی بحثیں, مجھے صحیح حوالہ نہیں معلوم ہے. ہلاکو کے بارے میں مشہور ہے کہ ہلاکو خان نے جب حملہ کیا, میں خان نہیں بول رہا ہوں, بغداد پہ, تو بغداد میں مناظرہ ہو رہا تھا کہ سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں. یہ مناظرہ کا موضوع تھا. ہومس میں جب حملہ ہوا تو جب اسلامی فوجیں, آگے بھی دوسرا واقعہ بتا رہا ہوں, جب آگے بڑھی تو دیکھا کہ بارڈر پر فوج نہیں ہے, تو مسلم فوجوں نے پوچھا کہ بھائی ہم لوگ تمہارے اوپر چڑھائی کر کے یہاں تک آئے, تمہاری فوجیں گئی کہاں؟ کہا وہ اصل میں آج جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے مناظرہ ہو رہا ہے, تو حالات جو ہے وہ اندرونی اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ہم وہاں کی حفاظت کے لیے ساری فوجیں گئی ہوئی ہیں. تو اس نے کہا کیا حالات خراب ہوئے ہیں؟ کہا کہ مناظرہ ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا کہ ناپاک. اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. تب اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ مسلم فوجیں ہنسی, جیسے ابھی آپ ہنسے نا ایسے ہی ہنسی. تو پوچھا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہنسو نہیں, ایک وقت تمہارے اوپر بھی آئے گا کہ تم ایسے ہی موضوع میں بحث کیے بیٹھے رہو گے اور تمہارے اوپر دنیا جو ہے نا کیا ہے وہ چھاپا ڈالے گی.
آج بھی ہمارے ساتھ بھی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں ہیڈنگ لگا رکھی گئی ہے کہ نور کی یہ آیتیں ہیں. اللہ کے، اچھا شرم نہیں آتی کہتے ہوئے جملہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، یہ آیت ہیں. اب یہ سب جہاں بحثیں پہلے ختم ہوں گی تب تو یہ ارتداد کی کوئی بات ہوگی بھیا. ابھی تو یہ مسئلہ ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں یا کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں. پہلے یہ ساری بحثیں ختم ہوں گی. تو ابھی ہم بہت بزی ہیں، ان سب چیزوں میں بزی ہیں. اور کیا ہے، دنیا ہم کو اندر سے سین لگا رہی ہے، ہماری نسلوں کو ارتداد کی طرف لے جا رہی ہے، کنفیوز کر رہی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے یا نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے یا نہیں ہے، وہ نور ہے یا نہیں ہے. یہ ایڈوانس دنیا کو دیکھیں، وہ چاند پر پہنچ کر پلاٹنگ کرنے والے ہیں کہ پلاٹ کیسے بیچا جائے گا اور یہاں پہ پانی کا نظم کیسے ہوگا، ٹوائلٹ کہاں جائیں گے، یہ بحث چل رہی ہے. اور اگر کوئی ایسی دنیا مل گئی خدا نہ خواستہ جہاں پر انسان رہتے ہیں تو ان سے بات کیسے کی جائے گی. یہ وہ لوگ بیچارے پریشان ہیں. تم کس میں پریشان ہو کہ حضور ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے، میلاد میلاد النبی میں آمد ہوتی یا نہیں ہوتی. یہ ساری باتیں ایسی کی جا رہی ہیں کہ جو ایک دم وقت کے خلاف ہے. تو سوشل میڈیا ایک تو تمہارے خلاف، اور تو آخری بات کہہ رہا ہوں، اور دوسری چیز جو لوگ سوشل میڈیا میں لگے ہیں وہ ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ کہاں خراب ہو رہا ہے. لہذا اس وجہ سے ہمارے اندر ماحول خراب جو ہوا، اس خراب ماحول نے واقعی میں ہم کو خراب کیا. اور یہ دونوں اسباب ہیں. زندگی رہی تو اس کا حل پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.